کہ آپ کو بابا فیلبوس کرسٹوفر کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک درویش آدمی تھے. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں. اقلیتوں کے حوالے سے کوئی قانون سازی کروائی ہے یا کوئی بل پیش کیا ہے؟ میں نے جی این یونیورسٹی یونیورسٹی کا بل میں نے پیش کیا. زیادہ تر لوگ آپ کو میری جو قوم کے ہیں وہ یا اسی سویپر کی نوکری، سینٹری ورکر کی نوکری پہ نظر آئیں گے. اپنی زندگی کو اگر ایک نظم میں بیان کرنے کا موقع ملے یا کوئی شعر؟ خدمت میں ہے عظمت بتایا مریم نے، سیاست ہے خدمت منوایا مریم نے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب علی اور آج ایک نئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، مائنورٹیز کی ریزرو سیٹ سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیلبوس کرسٹوفر. السلام علیکم سر. اسلام جی. سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بابا فیلبوس کرسٹوفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی یہ سبھی پوچھتے ہیں تو میرے لیے تو یہ بڑی خوشی اور برکت کی بات ہے، بلکہ فخر کی بات ہے کہ لوگ مجھے بابا فیلبوس کے نام سے بابا تو پکارتے ہیں. عموماً بزرگ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہی سوال آتا ہے جب کوئی مجھے دیکھتا ہے تو ہر شخص کے ذہن میں. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک درویش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے. تو ان کے پاس بے شمار تمام قوموں کے کرسچن مسلم لوگ دعا کے لیے آتے تھے. بڑی خدا کی ان پہ خاص برکت تھی، بڑی بلیسنگ تھی. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی، میرے 2 بھائی بڑے ہیں مجھ سے، ایک چھوٹا ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے کوچ کروں گا تو میری جو وہ دیہاتوں میں ہوتا نا کہ تاج پوشی یا وہ پگ کی رسم، انہوں نے کہا وہ فیلبوس کے سر پہ ہوگی. تو وہ پھر خاندان نے اس بات کو قبول کیا اور میرے والد کی جو پگ ہے وہ میرے سر پہ ہے. تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن کے اندر آپ شرارتی بھی ہوں گے یا پھر پڑھنے والے بچے تھے، پڑھاکو بچے تھے؟ جی یہ بھی نا ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ بچپن ہوتا ہے بندہ کوئی گیمیں شیمیں اور اس طرح کے بڑے کاموں میں، لیکن میری شروع سے اپنے پاپا کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ وہ ہمارا ڈیرا تھا، وہ وہاں پہ جاتے کرتے تھے، وہ بیٹھے ہوتے تھے نا، لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو میں آ کے چھوٹا سا تھا تو میں ان کی گودی میں زبردستی میں بیٹھنا پسند کرتا تھا. انہوں نے کئی بار رات کے کسی مسئلے میں ٹائم اوور ہو جانا تو انہوں نے مجھے کہنا یار تو تے جا، لیکن میں پھر بھی وہی خوشی محسوس کرتا تھا کہ میں جتنا بھی ہو سکے میں اپنے ابو کے ساتھ ٹائم گزاروں. تو میرا بچپن بالکل جو دنیا کے عام ہے نا ان سے بالکل الگ ہے. نہ میں نے کوئی گیم زندگی میں کسی گیم کا شوق کھیل کیا کود نہیں کی؟ نہیں. نہ میں نے کوئی یہ گانے سننا، یہ مووی دیکھنا، یہ ڈرامے دیکھنا. بالکل میں نا بڑا ہی میرا ایک مختلف تھا سب سے. تو خدا کا شکر ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ تھا، کیونکہ جب لوگ آتے تھے گھر میں تو میرے والد صاحب بہت مہمان نواز تھے تو وہ میں ہی ساری ڈیوٹی دیتا تھا. ہم نے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاتھ دھلانے، ادھر ہی ان کو ہم ٹاول دے رہے ہیں، ان کے آگے کھانا، یہ ساری ڈیوٹی کرتا تھا. تو اس میں اپنے آپ کو کچھ سمجھا. اس کے علاوہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی تعلیم ہمارے گاؤں میں ایک مشنری اسکول تھا تو پرائمری میں نے وہاں سے کی، اور اس کے بعد پھر میں نے میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے کی. اس کے بعد ایف اے اور اس کے بعد بی اے جو ہے وہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. آپ نے اپنی سیاست کا سفر کہاں سے آغاز کیا؟ جی سیاست کی سٹوری اس طرح ہے کہ میرا تو ایک مذہبی گھرانے سے تعلق تھا. والد صاحب لوگوں کی خدمت کرتے تھے لیکن وہ سیاست سے بہت دور تھے. 2008 میں ان کے انتقال کے بعد، کیونکہ وہ کام ہم بھی اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے کرتے تھے، تو ایک تو میرے علاقوں کے لوگوں کا یہ مشن تھا، شوق تھا، بھرپور کوشش تھی کہ آپ اس طرف آئے. دوسرا میرے دل میں شروع سے لے کے پی ایم ایل این کے لیے ایک محبت تھی کہ جب موٹر وے کا افتتاح ہوا تو ہم اپنا سندر، میرا ملتان روڈ پہ نا گاؤں ہے سندر، وہاں سے اب ٹھوک کر آئے تو ہم نے وہ دیکھا کہ یہ تو ایک بڑا ہی، اس وقت 1998 یا 96 کی بات ہے جب یہ موٹر وے بنی تھی. تو وہ بڑا ایک، تو میں نے کہا یار یہ پارٹی تو واقعی کام کرنے والی ہے. تو اس کے بعد جب میں نے 2002 یا 2003 کا جو جنرل الیکشن آیا اس وقت ووٹ میں نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا. تو پہلا ووٹ ہی میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی محبت میں
PMLN کو جو ہے وہ کاسٹ کیا. اس کے بعد آج تک ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. اور میں نے اس سے پہلے 2013 میں بھی MPA کے لیے اپلائی کیا تھا. پھر جب 2023 میں اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو اس کے دوبارہ الیکشن کا اعلان ہوا. اس وقت بھی میں نے اپلائی کیا تھا لیکن 2 بار ہی مجھے ٹکٹ نہیں ملا. لیکن اس بار خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور خدا کے شکر کے بعد میں اپنی قائد اپنی لیڈر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا نے انہیں جو چیف آرگنائزر بنایا وہ بنایا ہی میرے لیے گیا تھا. اچھا. کہ جب وہ چیف آرگنائزر بنے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. تو کمیٹی کے بعد جب ہم نے کام کیا تو پھر اتنا خدا کا فضل ہوا اور قیادت کی شفقت ہوئی کہ اس کا جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں وہ بیان سے باہر ہے. کہ میرے جیسے ایک ادنے کارکن ورکر کو جو نہ پہلے کونسلر نہ ڈسٹرکٹ کونسلر نہ تحصیل کونسلر کوئی اس طرح کا میرا ہے نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے پہلا جو نوٹیفیکیشن میں ہوا وہ بھی مریم صاحبہ کے دستخط مبارک سے ہوا. دوسرا جو ہوا وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا. اور اس کے بعد جب یہ ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا تو مجھے انہوں نے پورے پنجاب کی اور پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی مثال میں ہوں کہ مجھے انہوں نے ٹاپ آف لسٹ پہلے نمبر پہ پنجاب میں جو ہے وہ ٹکٹ دیا. تو میں شکر گزار ہوں اپنی قیادت کا اپنی لیڈرشپ کا. جب آپ نے سیاست کا سفر سٹارٹ کیا تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں اتنی بڑی سیٹ پہ MPA بن کے تو اسمبلی کے اندر موجود ہوں گا؟ یہ بھائی تب تو مایوسیاں بھی بہت ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسان ڈس ہارٹ بہت ہو جاتا لیکن ہے. قاسم بھائی میں ثاقب صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی جو ہے نا وہ گواہیوں سے بھری ہوئی ہے. آپ میری والدہ صاحبہ حیات ہیں، بہن بھائی، اس کے بعد میں ایک بڑے خاندان کا فرزند ہوں. تو جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں خدا سے مانگا ہے وہی خدا نے مجھے میرے لیے کیا ہے، مجھے دیا ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ دیا ہے. تو مجھے یہ بالکل کنفرم تھا کہ ایک دن آئے گا کہ میں MPA بن جاؤں گا. تو جب میں نے یہ مومنٹ شروع کی نا دوستوں کے کہنے پہ آپ آئیں ادھر، تو یقین جانے جس نے بھی مجھے کہا نا کہ پاجی نے ایکٹیو ہوئی جی خیر تے ہے، تو اس کو میں نے ایک ہی لفظ کہا کہ میں نے MPA بننا ہے. میں نے اور وہ مذاق تو بناتے ہوں گے. جی لوگ کیسے ایسے PML میں تو یہ لوگوں کے لیے ایک مشکل بات تھی. میں آپ کو بتاؤں منورٹی میں آج تک جتنی پارٹی کے لیے فلیکسیں کمرشل ایڈ اس کے بعد سب سے بڑے جو ہیں پارٹی کے پروگراموں میں شرکت، اس کے بعد بڑے پروگرام جو میں نے کروائے ہیں اور اپنے اخراجات سے کروائے ہیں. اس سے پہلے جو لوگ منسٹر ہیں جن کو پارٹی نے بڑی بڑی عزتیں بھی دی ہیں وہ بھی نہیں کرا سکتے کیونکہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ بات میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس سارے ثبوت، سارے پروگرام کی ویڈیو، ہر چیز موجود ہے. تو میں نے ایک جنون کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان گھرانے کو پیچھے رکھ کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے آگے رکھ کے تو اپنی قائد اپنی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کی شفقت جب میں نے دیکھی، ان کی محبت دیکھی، ان کا میں نے کام کرنے کا انداز دیکھا اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے دستے شفقت مجھ پہ رکھا، تو میں نے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ میرا محبت کا ٹارگٹ PMLN ہی تھی. تو میرے لیے یہ بھی بڑی خوشی کا بات ہے کہ آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ سے؟ بی بی صاحبہ سے جب وہ چیف آرگنائزر بن کے آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے ایک منورٹی کی میٹنگ رکھی تھی جس میں انہوں نے پورے پاکستان کے جتنے بھی منورٹی کے سینیٹر ہیں، MNA ہیں، MP ہیں، سابقہ جو بھی عہدے دران ہیں، ان سب کو انہوں نے بلایا تھا. اور اس دن ہمارا نا جو کرسچن ہے ہمارا پہلا روزہ تھا، تو اس میٹنگ میں بھی میں شامل تھا. تو خدا نے اسی میٹنگ میں مجھے ان کی نظر میں جو ہے وہ مقبول ٹھہرایا. تو وہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس دن ہمارے گھر سے 17 لوگ روزے میں تھے اور گھر میرے پہ وہ دعا میں تھے. تو صرف مقصد ہمارا یہی تھا کہ آج بی بی مریم نواز شریف صاحبہ سے میٹنگ ہے تو اے خدا مجھے ان کی نظر میں مقبول ٹھہرانا، یہ تیرے اختیار میں تیری حضوری میں اس بات کو رکھتا ہوں. تو یقین جانے وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. وہاں بہت بڑا معجزہ ہوا تھا
کہ اس میں کا کوئی تھوڑا سا قصہ بتانا چاہیں گے؟ جی اگر میں نے ان کو حقائق بتائے، جو منورٹی ونگ کی پوزیشن تھی وہ ان کو میں نے حقیقت میں مبنی بغیر کسی خوف کے، جو لوگ وہاں ہمارے عہدیدار موجود تھے ان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے نہ کوئی قوم کے لیے کام کیا ہے اور نہ کوئی پارٹی کے لیے کام کیا ہے، تو آپ مہربانی کر کے اس ونگ پہ نظر شفقت کریں، باریک بینی سے اس کو دیکھیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا، میں جو لوگ بڑے، آج بھی میں کہتا ہوں مجھ سے بھی اچھے ورکر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون منورٹی ونگ میں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دی پارٹی کو، پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑے رہے ہر مشکل وقت میں۔ تو میں نے انہیں کہا آپ بریک بینی سے قید محترمہ اس کو دیکھیں، تو یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں کے سامنے پھر اس طرح کی بات کرنا، تو پھر جب انہوں نے مجھے تھوڑا سا آشرواد دیا کہ پوچھا کیا بھائی مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، تو میں نے پھر اور مجھے ایک جو ہمت مل گئی، یہ جو میں اتنا بول لیتا ہوں نا جی اسمبلی میں یا جگہ، یہ ہمت بھی مجھے میری لیڈر، میری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے ملی۔ آپ کی تنقید ان کو کافی زیادہ پسند آئی؟ جی تو پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھا جب، تو جتنی بھی میں نے باتیں کی تھی وہ ساری باتیں سچ ہوئیں۔ پھر میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھ جیسے ادنے ورکر کو ان کی کال کرنا، ان کا میسج آنا، ان کی طرف سے کوئی حکم آنا، یا میں کوئی ان کو درخواست بھیج رہا ہوں تو میرے اس میسج کا ان کی طرف سے رپلائی آنا، یقیناً میرے لیے یہ ایک بڑی خوشی اور بڑی کامیابی کی بات تھی۔ تو پھر ہم نے ایمانداری کے ساتھ پورے پنجاب میں بطور مریم نواز شریف صاحبہ کے ورکر ہونے کے ناطے، ان کے ٹیم کا حصہ ہونے کے ناطے منورٹی ونگ میں کام کیا جی۔ آپ کی مسلم لیگ نون سے وابستگی نظریاتی ہے یا پھر سیٹ کے لیے ہی؟ نظریاتی جی، اگر سیٹ کے لیے ہوتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہاں پہ ہمارے جو پہلے تھے جن کی حکومت تھی، نام تو نہیں میں ان کا لینا چاہتا، مجھے اس وقت بھی آفر آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں 2 دفعہ اپلائی کر چکا تھا، تو آن ریکارڈ چیزیں یہ، مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کی یا؟ جی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی تب آپ دفعہ نے کیوں جانا مناسب نہیں سمجھا؟ نہیں، دیکھیں بات تو یہ ہے نا، ایک پسند ناپسند کی، یہ دھڑا، یہ پارٹی، یہ سیاست بالکل جس طرح آپ کا کوئی فیت ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ کون سی آپ کی سوچ ہے کہ آج آپ کہیں کہ میاں نواز شریف بہت اچھا ہے، پاکستان مسلم لیگ بہت اچھی ہے، اور کل اگر آپ کا کوئی ذاتی فائدہ تھا یا مفاد تھا وہ آپ کو نہیں ملا تو آپ کسی اور کی طرف چلے، یہ تو پھر آپ کا ذاتی ہے، نظریاتی تو آپ خود کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں مائنورٹی کے جی لیول پہ، تو آپ اگر ذاتی پسند ناپسند دیکھیں گے تو آپ ان کی آواز تو صحیح طرح سے نہیں اٹھا پائیں گے۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جو لوگ ہیں نا جی، ان کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، کوئی ان کے بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں MP نہیں بھی تھا تو میرا ڈیرا خدا کی شکر سے اسی طرح ہی بات تھا، اسی طرح ہی لوگوں کے جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ بے لوث کرتے تھے۔ اب MP کا خدا نے ایک شفقت کی، بی بی مریم صاحبہ کے خدا نے استعمال کیا تو ایک عزت مل گئی۔ تو یہ سب تک میں زندہ ہوں، یہ سابقہ MP کا ٹائٹل تو میرے پاس رہنا ہے نا، تو آپ اپ گریڈ تو ہوئے ہیں، تو کام ہمارے لوگوں کے تو اس طرح کیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے نہیں کہ میں اس طرح کا کام کرتا نہیں کہ کسی کا بہت غلط بھی ہو تو ہم کہیں کہ اس کو ہونا ہی چاہیے۔ جو جائز کام ہے، حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، جائز کام اگر آپ کے پاس ہے یہ ویل پاور تو وہ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کل کو کوئی پارٹی کا فیصلہ جی آپ کے ضمیر سے ٹکرا جائے جی تو آپ ضمیر کی سنیں گے یا پارٹی کے فیصلے کی؟ نہیں، میرا ضمیر، ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں، میرے لیے سب سے پہلے میری ایک کلیچتے ہیں، اور کلیچتوں میں سے میری مسیح برادری، میری مسیح قوم ہے۔ ہمارے جو 2-3 ایشو ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں اور ضروری بھی ہیں، تو اس پہ پیچھے اسپیکر صاحب کی شفقت سے جناب ملک احمد خان صاحب کی، ہماری ایک چیئر پرسن کی بھی جو ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد ابھی ایک ہمارے منورٹی کوکس کی ٹریننگ تھی جس میں پیپس اور باقی مستقیم پاکستان اور یورپ سبھی نے مل کے وہ کی تھی۔ وہاں جا کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو جب مجھے وہاں یہ بات پتہ چلا کہ پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے لے کے آج تک
पंजाब असम्बली में अक़लियतों मसीहों के लिए किसी भी मिनिस्टर, किसी भी क्रिश्चियन मिनिस्टर या एमपीए ने कोई ना बिल पेश किया, ना ही कोई पास हुआ है। तो वो जो मेरा जज्बा है अपने लोगों के लिए, मेरा नज़रियात जो है वो लोगों के लिए है, उस पे मैंने अपनी क़यादत से खुल के रिक्वेस्ट की थी। अनकरीब, क्योंकि हमें ये बड़ा हमारे लिए खुशकिस्मती का वक़्त है कि खुदा ने इस सूबा को एक इस तरह की सीएम दी है जो काम करना चाहती है, जो काम कर रही है, जो एक दलेर हैं, हिम्मत वाली हैं। और साथ में दूसरी बरकत की बात है कि इस वक्त जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं वो जनाब मलिक अहमद खान साहब हैं, जिन्होंने वाकई साबित कराया सिस्टम में कि असम्बली क्या है, असम्बली की ताकत क्या है, मेंबर की इज़्ज़त क्या है, स्पीकर का अख्तियार क्या है। और उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। इस दुनिया में जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ तो कोई अपनी पावर किसी को नहीं देना चाहता, तो उन्होंने अपनी पावर जो है वो स्टैंडिंग कमेटियों को, चेयरमैनों को दी। तो मुझे खुदा के घर में पूरा भरोसा है कि जल्द हम कुछ बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी क़यादत की शफ़क़त से और स्पीकर साहब की शफ़क़त से वो असम्बली से मंजूर होंगे, तो वो जो मेन इशू है हमारे वो हल हो जाएं। बाकी देखें, जो नज़रियाती बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। जब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर आया है, जहां उनकी पार्टी को खिदमत का मौका मिला है, तो उन्होंने पाकिस्तान की और पंजाब की खिदमत की है। तो यही हम, जो कि मेरा एक इस तरह की कम्युनिटी से तल्लक है जहां लोग ज़्यादा जो हैं वो पसमानदा हैं, तो हमें तो वही क़यादत सूट करेगी जो लोगों के लिए काम करे, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम करे। ये छोटी बात नहीं है, बात तो मुंह से कर ही देते हैं हम कि एक वज़ीर आला अपने ओथ पे ये लफ्ज़ बोले कि कलीसियाँ जो हैं वो मेरे सर का ताज हैं। उसके बाद मिनॉरिटी डे पे उन्होंने कहा कि कलीसियाँ मेरी रेड लाइन है, अगर किसी ने भी इनके साथ कहीं भी कोई अब नाइंसाफ़ी की, तो आपकी ये वज़ीर आला पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी होगी। तो हमें तो ऐसा ही पंजाब और ऐसी ही जमात और ऐसा ही पाकिस्तान चाहिए। उसका को अभी तक अमली मुज़ाहरा किया गया है? जी, अमली मुज़ाहरा देखें, आज तक कोई भी सीएम, वज़ीर आला ने इस तरह नहीं किया कि बीबी मरियम नवाज़ साहिबा, मरियमाबाद शेखुपुरा में एक हमारा मशहूर जगह है इंटरनेशनल, वहाँ एक हमारी जो है वो प्रोग्राम मज़हबी होता है, तो ख़ुद वहाँ गई ईस्टर पे। और हम जैसे अपने जो उनके हम वर्कर हैं, हमें भी वो साथ लेके गए वहाँ। उसके बाद जब सिखों का वो प्रोग्राम आया तो वो वहाँ तशरीफ़ लेके गई। और उसके बाद हिंदुओं का इस तरह का प्रोग्राम करना कि वो पूरी उन्हें आज़ादी हो, तो इशारा 19 पे उन्होंने उनका प्रोग्राम किया, तो उन्हें मुकम्मल वहाँ वो आज़ादी हासिल थी जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने जो हमारा डेवलपमेंट का फ़ंड था उसको 200 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद जो हमारे मिलती थी हमको और हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को जो एक ग्रांट मिलती थी क्रिसमस पे, होली पे, दिवाली पे, उन्होंने जिस प्रोग्राम पे नहीं मिलती थी, त्योहारों पे जैसे ईस्टर पे नहीं मिलती थी, तो उन्होंने हमारी इस्तदा पे, मैंने और रहीला खादम हुसैन साहबा जो कि चीफ़ कोऑर्डिनेटर है मिनॉरिटी की, हमने असम्बली में ये आवाज़ उठाई, तो उनको रिक्वेस्ट की, तो ये उन्होंने ईस्टर की ग्रांट भी मंजूर की। फिर वो जो चेक था वो 5,000 का लोगों का मिलता था, तो उन्होंने कहा भी 5,000 का इस दौर में क्या आएगा। उन्होंने वो 5 करोड़ की जो ग्रांट थी उसको बढ़ा के 15 करोड़ की कर दी। उसके बाद ये अब देखें मिनॉरिटी कार्ड जो बनाया है, ये उनका बड़ा एक कमाल, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। उसके बाद बेशुमार अभी काम जो है वो प्रोसेस में है। तो उन्होंने 1 साल में वो जो उन्होंने वहाँ बोला था वो उन्होंने दिखाया है कि मैं अपनी कलीसियाओं के साथ खड़ी हूँ, और शुक्र है खुदा का, इसके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। देखें, एक जगह में रहते हुए, एक मुल्क में रहते हुए, ख़ानदान में रहते हुए छोटे-छोटे मसले रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके इस दौरे हुकूमत में अभी तक इस तरह का कोई वाक़या या सान्या नहीं हुआ जिससे कलीसियाओं का हमारा दिल जो है वो दुखे।
تو ہمیں تو اس طرح کا ہی محفوظ پنجاب اور اس طرح کی وزیر اعلیٰ اور اس طرح کا ہی پاکستان چاہیے۔ ابھی تک پنجاب اسمبلی کے اندر آپ نے اقلیتوں کے حوالے سے کوئی قانون سازی کروائی ہے یا کوئی بل پیش کیا ہے، یا جو فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے سارا بریف بتائیں؟ جی، اقلیتوں کے حوالے سے تو مجھ سے پہلے والے بھی نہیں، ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کو بھی بتایا جیسے کہ آپ نے جب پہلے سے بتایا۔ پاکستان بنا ہے تو، لیکن مجھے ایک میرے تعلق کی بنا پہ مجھے ایک موقع ملا کہ میں نے AGN، شاید آپ کو پتہ ہوگا، ایجین سرگودا یونیورسٹی۔ یونیورسٹی کا بل میں نے پیش کیا۔ تو وہ بھی میں کہتا ہوں کہ میں اس پہ بھی جناب اپنے دبم اسپیکر ملک احمد خان صاحب کو سلوٹ پیش کروں گا کہ ایک سلیکشن والا بندہ، ایک منورٹی سیٹ والا بندہ ایک بل پاس کرے یونیورسٹی کا، اور اپنے پورے ہاؤس کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا۔ تو وہ خدا کے فضل سے وہ پاس ہو گیا تھا۔ تو اب جو ہم لانا چاہتے ہیں، ہم بل لانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری چرچ کی مینجمنٹ ہے اس کے اوپر ہم لانا چاہتے ہیں بل کہ ہمارا جو پاسٹر ہوگا، پادری ہوگا، اس کی کیا تعلیم ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمارے جو بشپ صاحبان بنتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے جو چرچ ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں یا NGO ہیں یا منسٹریز ہیں جن کو چاہے اندرونی چاہے بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے کرسچن کمیونٹی کے نام پہ، پھر وہ ادارے بناتے ہیں یا چرچ بناتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اسے اپنے پرسنل نام پہ اس کی رجسٹری کرا لیتے ہیں۔ فنڈ حکومت سے لیتے ہیں، ہر حکومت سے نہیں، کرسچن کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ نام کے پر لیے لیتے ہیں۔ آتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی ذاتی پراپرٹی بنا لیتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس پہ وہ کام کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے جو ادارے ہیں، جس طرح دیکھیں گورنمنٹ نے ہمیں 5% کوٹا جاب کا دیا ہے، گورنمنٹ نے ہمیں 2% کوٹا دیا ہے ایجوکیشن کا۔ گورنمنٹ کی طرف سے اگر گورنمنٹ کسی اسکول میں بھی آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں تو تقریباً وہ فری ہے، کچھ بھی نہیں، فری ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمارے ادارے، میں صرف کرسچن اداروں کی بات کر رہا ہوں، جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے بیرون ملک سے کرسچن کے نام پہ، ہمارے بچوں کے نام پہ، ان ہمارے اداروں میں ہمارے بچے نہ داخل ہو سکتے ہیں، نہ وہ فیسیں پے کر سکتے ہیں، نہ وہ جہاں اتنا انہوں نے رکھا ہوا ہے داخلہ فیس ہے، یہ ہے۔ تو اس پہ بھی ہم کو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں، اس کو جلد پیش بھی کریں گے کہ وہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بچوں کا پہلے وہاں حق ہے۔ اگر تو کسی کو فنڈنگ نہیں ہو رہی ہماری قوم پہ تو پھر تو ٹھیک ہے، کسی کا پرسنل ہے، اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایسے کریں ایسے کریں۔ لیکن اگر واقعی وہ قوم کے نام پہ پیسہ لے رہا ہے، بیرون ملک کسی سے بھی اس کو مدد آ رہی ہے، تو وہ قوم پہ پیسہ خرچ ہونے کا نہ جو کوئی شفاف طریقہ لائیں گے، تو وہ بھی اس طرح نہیں لائیں گے۔ توبہ میری توبہ، میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوں، میں کوئی اس طرح کوئی نظام نہیں، ایک عوامی نمائندہ ہوں ادنا سا۔ ہم جب اس کو لائیں گے تو پیش کریں گے اسمبلی میں، اسپیکر صاحب کی شفقت سے، مشاورت سے، اپنی قیادت کی شفقت اور مشاورت سے، اور پھر جب اس کو کمیٹی میں لے کے کہیں گے، کمیٹی میں ہم تمام جو ہمارے اداروں کے ہیڈ ہیں ان کو ہم بلائیں گے کہ ہماری اگر کسی بات پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ آئیں، آپ ہمیں مطمئن کریں کہ یہ غلط بات ہے، تو اس پہ ہم اس طرح کا سب کو ساتھ لے کے سب کی مرضی سے اپنی قوم کی بحالی کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، کیونکہ میرے دل میں درد ہے اپنی قوم کا کہ میں اس قوم کا فرزند ہوں۔ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو سب کچھ ہمارے پاس تھا، ہمارے پاس اس وقت چرچ موجود تھے، ہمارے پاس اس وقت سکول موجود تھے، کالج موجود تھے، ہاسپیٹل موجود تھے، اولڈ سینٹر موجود تھے، یتیم خانے موجود تھے۔ ہم اس وقت اس اپنے پیارے وطن میں لیڈنگ پوزیشن میں تھے۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، چیف آف آرمی اسٹاف سے چیف جسٹس آف پاکستان، اسپیکر پنجاب اسمبلی، جتنے بھی مین عہدے تھے وہ مسیح قوم کے فرزندوں کے پاس تھے۔ ہم ایک لیڈنگ پوزیشن میں جو قوم تھی، اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کو میری جو قوم کے ہیں وہ LWMC یا واسا یا اسی سویپر کی نوکری، سینٹری ورکر کی نوکری پہ نظر آئیں گے۔ تو ہم سب نے مل کو اپنی قوم کو آگے لے کے آنا ہے، جس طرح پہلے ہم ہر محکمے میں،
پاکستان کی ہم نے خدمت کی ہے، ہم نے پاکستان کی سرحدوں پہ اپنا لہو بہایا ہے، ہم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور طریقے سے پاکستان بنتے وقت ساتھ دیا ہے، ہم نے پاکستان کو سنوارا ہے، ہم نے پاکستان کو سینچا ہے، ہم نے پاکستان کی خوبصورتی ترقی میں ہر جگہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم پھر وہی کردار اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو دے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے پیارے وطن کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ آپ مائنورٹیز کے ایم پی ہیں، جی لیکن مسیحی برادری کے علاوہ بھی بہت سارے اقلیتیں ہیں، جی جی تو ان کے حوالے سے آپ کیا کوئی بل پیش کرنے جا رہے ہیں، یا ان کے حوالے سے کون سی امپلیمنٹیشن جی کروائی ان جا کے رہی ہیں؟ تقریباً تو کیونکہ آپ زیادہ کے جو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، بالکل میرے لیے تمام جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں بالکل قابل احترام ہیں، میں ان سب کا نمائندہ ہوں، لیکن باقی سارے لوگ جو ہے نا پنجاب میں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بلکہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، چاہے وہ ہمارے پارسی بھائی ہیں، چاہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہیں، اس کے بعد ہندو تھوڑے سے زیادہ ہیں پنجاب میں، ان باقی سب سے ہمارے سے تو وہ بھی بہت کم ہیں، لیکن ان کے جب وہ تعداد میں تھوڑے ہیں تو ان کے پھر مسئلے بھی تھوڑے ہیں۔ ہم کیونکہ بڑی کمیونٹی ہیں تو جتنے بھی زیادہ پرابلمز ہیں یا جتنے بھی زیادہ لیکن مسئلے ہیں حقوق تو ان کو بھی اکول ملنے چاہیے نا۔ وہ ہماری ہیں۔ ہاں جی جی بالکل ملنے چاہیے، بالکل ملنے چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں جو بھی ہمارے بھائی سکھ برادری سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ ہندو برادری سے، ہم سب کی بات سنتے ہیں، جو ان کے لیے کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں وہ بھی کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ میں ان کا بھی تابع دار ہوں، ان کے لیے بھی میرے جذبات جو خدمت ہے وہ ویسے ہی ہے، لیکن جو میں بار بار مسیحیوں کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کیونکہ مسیح پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں، تو بڑی کمیونٹی ہے تو ہماری زیادہ مسئلے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے ریپڈ فائر کے سیکشن کی طرف چلتے ہیں، جی تو اس میں سیاست یا بزنس، دونوں کام ہی کر رہا ہوں۔ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ جی ہمارا کاروبار ہے سندر کارپوریشن، اس کے بعد الفا ٹریڈنگ، اس کے بعد ہدایت ٹریڈنگ، اور اس کے بعد ہدایت سولوشن لمیٹڈ۔ لمبی تقریر یا بچوں کا شور؟ بچوں کا شور تو ظاہر بات ہے، شکر ہے خدا کا، میرے 5 بچے ہیں اور پھر ہم اکٹھی جو ہے فیملی ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے۔ جی چائے یا کافی؟ چائے، لیکن وہ ہو دوسرے دودھ کی، خالص دودھ کی، یہ تویت والی یا یہ جو ڈبے کے دودھ کی اسمبلی کی نہیں۔ چائے نہیں؟ جی جی گھر کی چائے۔ مٹن یا دیسی مرغ؟ دیسی مرغ۔ فیس بک یا ٹویٹر؟ فیس بک۔ اگر سیاست نہ کرتے تو اس ٹائم کیا کر رہے ہوتے؟ ایک اچھا پادری بنتا۔ اپنی زندگی کو اگر ایک نظم میں بیان کرنے کا موقع ملے یا کوئی شعر، تو ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں۔ جی وہ میں نے اپنی قائدہ اپنی لیڈر مریم صاحبہ کے لیے خود ہی لکھا تھا اسمبلی میں کہ خدمت میں ہے عظمت بتایا مریم نے، خدمت میں ہے عظمت بتایا مریم نے، سیاست ہے خدمت منوایا مریم نے۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ جی 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 جی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔